بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم مختصر معنی الفن الثالث علم البدیع کا سبق نمبر 83 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حسب عادت آج کے سبق سے متعلق عبارت کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق کی ابتدا القلب وهو ان يكون المعنى الثاني سے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیں۔ القلب وهو ان يكون المعنى الثاني نقيض معنى الاول كقول ابي الشيس اجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم، وقول ابو الطيب او احبه الاستفهام للانكار والانكار باعتبار القيد الذي والحال اعني قوله وأحب فيه ملامة كما يقال تصلي وأنت محدث على تجويز واو الحال في المضارع المثبت كما هو رأي البعض وعلى حذف المبتدأ أي وأنا أحب، ويجوز أن يكون الواو للعطف فالإنكار راجع إلى الجمع بين الأمرين أعني محبته ومحبة الملامة فيه، إن الملامة فيه من أعدائه وما يصدر من عدو المحبوب يكون مبغوضا، وهذا نقيض معنى بيت أبي الشيس لكن كل منهما باعتبار آخر، ولهذا قالوا الأحسن في هذا النوع أن يبين السبب۔ عزیز طلبہ، سرقہ غیر ظاہر کی بحث ہم نے شروع کی تھی۔ سرقہ غیر ظاہر کے بحث میں سے ہم نے 3 قسمیں اور ان کی مثالیں پڑھ لی تھی۔ آج ہم سرقہ غیر ظاہر کی چوتھی قسم قلب کو پڑھتے ہیں۔ قلب یہ ہے کہ دوسرے شعر کا معنی پہلے شعر کے معنی کے نقیض ہوں، یعنی ماخوذ شعر جو ہے وہ ماخوذ منہ شعر کے بالکل برعکس ہو اور دونوں معنوں میں نقیض پایا جاتا ہو، تضاد پایا جاتا ہوں، اس کو قلب کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال میں شاعر نے ابو شیس کا شعر ذکر کیا ہے اور ابو طیب کا۔ ابو شیس کا شعر ہے اجد الملامة فی ہواک لذیذة حبا لذکرک فلیلمنی اللوم، کہ میں پاتا ہوں ملامت کو تیری محبت میں لذیذ چیز، تیری ذکر کی محبت کی وجہ سے، بس ملامت کرے مجھے ملامت کرنے والے۔ اب گویا کہ شاعر نے اس شعر میں یہ بات ذکر کر دی کہ اے محبوبہ، آپ کی ملامت جب میرے سامنے ہوتی ہے تو میں اس کو پسند کرتا ہوں، کیونکہ اس ملامتی میں تیرا ذکر میرے سامنے ہو جاتا ہے اور تیرے ذکر کی وجہ سے میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، تو چاہے وہ ملامتی کی صورت میں تیرا ذکر ہو یا جو ہے آپ کی صفات کی صورت میں ہو۔ اس کے مقابلے میں ابو طیب نے شعر پڑھا احبہ واحب فیہ ملامۃ ان الملامۃ فیہ من اعدائہ، کیا میں اس کے ساتھ محبت کروں حالانکہ اس کی محبت کے بارے میں ملامت کو بھی پسند کروں، کیونکہ اس کے بارے میں ملامت کرنا اس کے دشمنوں کی طرف سے ہے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں کیا اس کے ساتھ محبت بھی کروں اور اس پر ملامت کرنے والوں کی ملامتوں کو بھی پسند کروں، اور حال یہ ہو کہ وہ ملامتی اس کی دشمنوں کی طرف سے صادر ہوں۔ یعنی یہ ممکن نہیں کہ میں اپنے محبوبہ کی اوپر ملامت کرنے والوں کی ملامت کو پسند کروں، کیونکہ وہ محبوبہ کے دشمنوں سے صادر ہوئی ہے۔ تو میرے دل میں محبوبہ کی محبت ہو سکتی ہے، محبوبہ کی دشمنوں کی یا ان کی باتوں کی محبت دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال دونوں شعروں کے معنوں کو اگر ہم موازنہ کریں تو یہ دوسرے شعر کا معنی پہلے والے شعر کے معنی کے بالکل برعکس ہے، اس کے بالکل نقیض ہے اور اس کا بالکل الٹ ہے، اسی کو قلب کہا جاتا ہے۔ اب کتاب کی طرف دیکھیں، عبارت کا ترجمہ اور ساتھ ضروری تشریح بھی ذکر ہوگی۔ القلب وهو ومنه من غیر ظاہر، سرقہ غیر ظاہر میں سے القلب قلب، وهو
اور قلب یہ ہے کہ یکون المعنی ثانی نقیض معنی الاول، معنی ثانی یہ معنی اول کے نقیض ہو، یعنی ماخوذ شعر کا معنی ماخوذ منہ شعر کے بالکل نقیض ہوں، کا قول ابی شیخ، جیسا کہ ابی شیخ کا یہ شعر ہے، اجد الملامت ہوا کی لذیذتاً، میں آپ کی محبت میں ملامتی کو بھی ایک پسندیدہ چیز پاتا ہوں، حباً آپ کی محبت کی وجہ سے، لذکر کی فلیلمنی اللوم، آپ کی ذکر کی بنا پر بس چاہیے کہ ملامت کرنے والے مجھے ملامت کرتے رہیں، اللوم یہ لائم کی جمع ملامت کرنے والے، وقول ابو طیب، اور ابو طیب کے شعر کا ترجمہ، احبہ کیا میں محبت کروں، تو اب یہاں پر احبہ میں پہلا حمزہ استفہام لینا انکار ہے، یعنی یہ بات ممکن نہیں کہ میں محبت کروں، کس چیز سے، وہ احب فیہ ملامتاً، اور کہ میں محبوبہ سے بھی محبت کروں، وہ احب فیہ ملامتاً، اور حال یہ ہو کہ میں اس پر ملامت کرنے والوں کی ملامت بھی پسند کروں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں پر حمزہ استفہام انکار کے لیے، اور یہ انکار اس اعتبار سے ہے، اس قید کے اعتبار سے ہے کہ جو حال واقع ہے، یعنی اس پر ملامت کرنے والوں کی ملامت کو میں پسند کروں، کما یقال، جس طرح کہا جاتا ہے، یعنی احب میں حمزہ استفہام اس لیے ہے کہ آگے وہ احب فیہ ملامتاً میں جملہ حال واقع ہے، اور اس حال کی قید کی بنا پر یہ حمزہ استفہام کے لیے ہے، جس طرح کہ یہ جملہ مشہور ہے، اتصلی وانت محدث، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کیا آپ نماز پڑھ رہے اس حال میں کہ آپ حالت حدث میں ہیں، یعنی حالت حدث میں تو نماز نہیں ہوتی، آپ اس حال میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب یہ دیکھیں وانت محدث، اتصلی میں حمزہ استفہامی جو ہے یہ بھی انکار کے لیے ہے، حال کی قید کی بنا پر، لیکن یہ حمزہ استفہام انکار کے لیے اس صورت میں ہوگا کہ جب حمزہ استفہام جب جو ہے وہ حالیہ فعل مضارع مثبت پر داخل ہونا یہ درست ہوں، بعض حضرات کے ہاں چونکہ یہ درست ہے تو اس لیے وہ حالیہ ہے، وہ حب فیہ ملامتاً، اور حال کی جو ہے یہ قید بنا ہے، اس قید کی بنا پر یہ حمزہ استفہام انکار کے لیے ہے۔ بعض حضرات کے ہاں یہ وہ حالیہ فعل مضارع مثبت پر داخل نہیں ہوتی تو ان کے ہاں یہاں پر پھر وَأَنَا أُحِبُّ فِيهِ مَلَامَةً، انا مبتدا محذوف، اس صورت میں وہ حالیہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوا ہے۔ کما یقال وتصلی وانت محدث علی تجویز واو الحال، اس صورت میں ہے کہ وہ حالیہ کا داخل ہونا مضارع مثبت پر جائز ہوں، کما ہوا رأی الباج، جیسے کہ بعض حضرات کی یہ رائے ہے۔ اولا حذف المبتدا، یا اس تجویز پر یا اس بنا پر کہ یہاں پر مبتدا معذوف ہے، اصل عبارت ہے اے وانا احب، اور حال یہ ہو کہ میں محبت بھی کرتا رہوں ملامت کرنے والوں کی ملامت کے ساتھ۔ ويجوز ان يكون الواو للعطف، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایک اور وجہ بیان فرما رہے ہیں، ترکیب کی ایک اور حیثیت ذکر فرما رہے ہیں کہ یا تو یہ وہ حالیہ ہے اور فعل مضارع مثبت پر داخل ہے، یا وہ حالیہ ہے وانا احب مبتدا محذوف پر داخل ہے، اور یا یہ ہے کہ یہ واو جو ہے یہ عاطفہ ہے، اور عاطفہ کی صورت میں یہ انکار جمع بین الامرین کی طرف راجع ہوگا، یعنی دونوں باتیں محبوب کی محبت اور اس کے بارے میں ملامت کرنے کی محبت جمع نہیں ہو سکتی، دونوں میں سے کوئی ایک بات ہوگی، دونوں باتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ الْوَاوُ لِلْعَطْفِ، اور جائز ہے کہ یہاں پر وہ کس کے لیے ہو بھی، عطف کے لیے ہو۔ فَالْإِنْكَارُ رَاجِعٌ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ، پس اس صورت میں انکار یہ راجع ہوگا دو باتوں میں سے کسی ایک، دونوں باتوں کے جمع ہونے کی طرف، یعنی محبتہ و محبت الملامت فیہ، یعنی اس کی محبت اور اس کے پر ملامت کرنے والوں کی محبت، ملامتی کی محبت، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، دونوں میں کوئی ایک بات ہوگی۔ ان الملامت فیہ من اعدائہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ملامت اس کے دشمنوں کی طرف سے ہیں۔ وما یصدر من عدو المحبوب، جو چیز محبوب کی دشمنوں سے صادر ہوں، یکون مبغوضا، وہ مبغوض ہو سکتی ہے، محبوب نہیں ہو سکتی۔ تو اب اگر ہم غور کریں دیکھیں، یہ ابو طیب کا یہ جو شعر ہے، ھذا نقیض معنی بیت ابی شیخ، یہ ابو شیخ کے شعر کے بالکل نقیض ہیں، اس لیے کہ وہ ملامت کرنے والے کی ملامت کے محبت کا ذکر کر رہا ہے، اور یہ ملامت کرنے والے کی ملامت کے
جو ہے عداوت کو ذکر کر رہا ہے، لیکن کل منہما باعتبار آخر، لیکن ابو شیس کا ملامت کرنے والوں کی ملامت کو پسند کرنا ایک الگ اعتبار سے ہے، اور ابو طیب کی ملامت کرنے والوں کی ملامتی سے نفرت کرنا اس کی بھی ایک الگ سبب ہے۔ دونوں نے الگ الگ سبب ذکر کیا ہے۔ انہوں نے سبب کیا ذکر کیا تھا بھائی؟ انہوں نے سبب ذکر کیا ہے لذکری کی فلیلمنی اللومو، آپ کی ذکر کی بنا پر، یعنی ملامت کرنے والے ملامتی کے آڑ میں آ کر آپ کا تذکرہ میرے سامنے کرتے ہیں اور آپ کے تذکرے سے میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، اس وجہ سے میں ملامتی کو بھی آپ کے حق میں پسند کرتا ہوں کہ آپ کا ذکر اس کے ملامتی کی صورت میں میرے سامنے ہو جاتا ہے۔ تو اس نے اس وجہ سے ملامتی سے محبت کا اظہار کیا ہے، جبکہ ابو طیب نے کہا کہ میں ملامتی کو پسند نہیں کرتا، اور اس نے وجہ ذکر کی ہے کہ ان الملامت فیہ من اعدائہ، کہ یہ ملامتی اس کے دشمنوں کی طرف سے صادر ہوئی ہے، اور جو چیز دشمنوں کی طرف سے صادر ہوں تو وہ میرے دل میں محبوب نہیں ہو سکتی، اس لیے یا تو محبوبہ کی محبت ہوگی یا دشمنوں کی محبت ہوگی، تو دشمن اور دشمن کی باتوں کی محبت میرے دل میں جمع نہیں ہو سکتی محبوبہ کی محبت کے ساتھ۔ اس تو دونوں نے الگ الگ اعتبار سے، کل منہما باعتبار آخر، یعنی ہر ایک شعر کا معنی ایک الگ الگ سبب کی بنا پر ہے، اور اسی وجہ سے علماء نے فرمایا الاحسن فی ھذا النوع، اس قلب کی اس قسم میں احسن اور بہتر یہ ہے ایبین سبب، کہ شاعر جب قلب والا معنی بیان کرتا ہے تو اس قلب کا سبب بھی ذکر کرے، کہ پہلے شاعر کے معنی کا الٹ معنی بیان کر رہا ہے تو اس کا سبب بھی ذکر کرے، اس سے جو ہے قلب کی نوعیت زیادہ فصیح اور بلیغ ہو جاتی ہیں۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے سرق غیر ظاہر کی چوتھی قسم قلب سے متعلق آج ہم نے پڑھا، اور اس کی مثال میں ہم نے پڑھا قلب تو یہ ہے کہ ماخوذ شعر کا معنی ماخوذ من ہو کہ بالکل نقیض ہو، بالکل برعکس ہو، بالکل الٹ ہو۔ اس کی مثال میں شاعر نے ابو شیس کا شعر ذکر کیا ہے، اجد الملامت فی ہوا کی لذیذتاً حبا لذکر کی فلیلمنی اللوم، جس میں شاعر کہنا چاہتا ہے کہ آپ کی ذکر کی بنا پر میں آپ کی ملامتی سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد ابو طیب نے شعر کہا وَأُحِبُّهُ وَأُحِبُّ فِيهِ مَلَامَةً إِنَّ الْمَلَامَةَ فِيهِ مِنْ عَدَائِهِ، کہ اب میں محبوبہ سے بھی محبت کروں، اور حال یہ ہے کہ اس پر ملامتی کرنے والوں کی ملامت کو بھی پسند کروں، اور جبکہ وہ ملامتی تو اس کی دشمنوں کی طرف سے صادر ہے، یعنی یہ ممکن نہیں، حمزہ استفہام انکار کے لیے ہے۔ تو بہرحال دونوں شعروں کے معنوں میں تضاد ہے، قلب ہے، اور یہی سرق غیر ظاہرہ ہے۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔